اللہ نے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم، تم سب کے لیے۔ قرآن کی آیت کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، اور کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو بٹوارا ہم نے اور ہمارے مولویوں نے کر دیا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس پر فلاں عمل کرے، اس پر فلاں عمل کرے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، اس پہ شافعیوں کا عمل، اس پہ مالکیوں کا عمل، اس پہ اہل حدیثوں کا عمل، اس پہ وہابیوں کا عمل، اس پہ حنفیوں کا عمل، اس پہ بریلویوں کا عمل۔ یہ تو ہمارے مولویوں نے بٹوارا کیا ہے، ورنہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ وہ شافعیوں کے لیے الگ ہو، مالکیوں کے لیے الگ ہو، حنبلیوں کے لیے الگ ہو، اہل حدیثوں کے لیے الگ ہو۔ یہ تو بٹوارا ہم نے اور ہمارے قوم کے دور اندیش مولویوں نے کیا ہے، ورنہ قرآن کا خطاب یا ایھا الذین آمنو سے ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ قرآن کی آیت اور وہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث سب کے لیے ہے، اس میں بٹوارا نہیں ہے کسی کا کہ اس پر تم عمل کرو، اس پہ ہم عمل کریں گے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بٹوارا ہم نے اور آپ نے اور ہمارے اور آپ کے مولویوں نے کر ڈالا ہے وہ بٹوارا، ورنہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث، قرآن صاف کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آگے پھر ایک بہت باریک نقطہ پیش کر رہا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے فرقے میں مت بٹو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، وہابی، چکلالوی، دیوبندی سب نہ بنو۔ صاف کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کو معلوم تھا کہ فرقے ہوں گے، ٹولیاں بنیں گی، لوگ کہیں گے یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، فرقے ہوں گے، اس لیے اس نے فرقے کا لفظ استعمال کیا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرق نہ کرو، فرقے نہ بناؤ، ٹولی اور ٹکڑے نہ بناؤ، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہم سب کو نیوتا دے رہی ہے، نمنترن دے رہی ہے، ہم سب کو دعوت دے رہی ہے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اسی نقطے سے محمد رسول اللہ کو بین الاقوامی رہنما بنا کر بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام، بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ بائبل رول نمبر 5 کے اندر لکھا ہے، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی بھیڑیوں کو، بھیڑ بکریوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی میں صرف عیسائیوں کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں صرف اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہی چیز موسیٰ علیہ السلام نے کہی، یعنی عیسیٰ، موسیٰ، نوح یا زکریا، یعقوب، یحییٰ، یوسف، جتنے بھی پیغمبر آئے یہ صرف اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر یا نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن محمد رسول اللہ کسی خاص قوم اور خاص قبیلے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے لیے اور ساری دنیا کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دیکھیے لفظ عالم کے اندر کتنی وسعت ہے۔ اللہ اپنے لیے فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور اپنے نبی کے لیے کہہ رہا ہے کہ رحمت للعالمین۔ وہاں پر بھی عالم، یہاں پر بھی عالم، یہاں رب العالمین اور یہاں رحمت للعالمین۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جب ساری کائنات کا پالنے والا ہے تو محمد رسول اللہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو رحمت بن کر آئے گا
وہ آتنکواد کی شکشا دے گا، اور جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا وہ ٹیررزم کی شکشا دے گا۔ اللہ نے نبی کو جو مذہب دیا ہے اس کا نام ہے اسلام، لانے والا رحمت للعالمین۔ غور کیجئے گا، اسلام کے معنی سلامتی والا، شانتی والا مذہب، اور اس کا لانے والا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے کرپالو و دیابان بنا کر بھیجا ہوا، یعنی رحمت بن کر آیا ہوا۔ مذہب بھی شانتی والا اور مذہب لانے والا بھی رحمت للعالمین، شانتی والا۔ اس کے مذہب کے اندر ٹیررزم نہیں ملے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یا جہاد جو اسلام کے اندر کہا جا رہا ہے، یا مدرسوں کے اندر آتنکواد کی شکشا دی جا رہی ہے اور پرشکشن ہے، باقاعدہ پرشکشن دیا جا رہا ہے، ان کو میں ایک مثال صرف دیتا ہوں کہ اسلامک اداروں سے نکلنے والے بچوں کو یہ بتائیے کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو AK-47 چلانا جانتا ہو، ذرا بتائیے۔ میں بھی ایک عربی مدرسے سے پڑھ کر نکلا ہوں، AK-47 چلانا تو بہت دور کی بات، گلیل سے کہو اس چڑیا کو نشانہ لگاؤ تو نہیں لگا پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس مذہب کی تعلیم اگر یہ ہے کہ تم تلوار کے ذریعے اسلام پھیلاؤ، آج مسلمانوں کے پاس 50 ملک ہیں، 50 ملک جو مسلمانوں کے انڈر میں ہیں، مسلمانوں کے زیر نگرانی ہیں، مسلمانوں کی حکومت وہاں چل رہی ہے، 50 ملک ہیں، کوئی ہے جو وہاں تلوار چلانا سکھانے سے کوئی روک لے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے ان کٹر پنتھیوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اسلامی ملک یا مسلمانوں کے ملک 50 ملک اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں، کیا کسی ایک ملک کے اندر، خود پاکستان جو تمہارا سب سے بڑا پڑوسی ملک ہے اور جس کو تم سب سے بڑا آتنکوادی ملک کہتے ہو، خود پاکستان کی سرزمین پر بھی تلواریں بانٹتے ہوئے آپ کسی تنظیم کو نہیں دیکھو گے، کسی حکومت کے حکمراں کو نہیں دیکھو گے۔ آج پورے اسلامی ممالک کا دورہ کر ڈالو 50 ملکوں کا، وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، وہاں سکھ بھی ہیں، وہاں عیسائی بھی ہیں، خود سعودی عرب کی سرزمین پر بھی ہندو بھائی رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ 50 ملکوں میں کوئی ایک ملک بھی آپ کو ایسا مل جائے جو ملک تلواریں بانٹنے کی شکشا دے رہا ہو یا مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر کہہ رہا ہو کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو زبردستی مسلمان بناؤ؟ تمہارے پاس لے دے کے ہے ہی کیا؟ ایک ہی ملک ہے بھارت، ایک ہی ملک ہے بھارت، اور جس دھرم کے اندر اتنا رحم سکھلایا گیا کہ گائے کو کہا گیا ماں مانو، چوہے کو دیوتا مانو، سانپ کی پوجا کرو، جس دھرم کے اندر سانپ کی پوجا کی جا رہی ہو، جس دھرم کے اندر سانپ کو دیوی اور دیوتا کا درجہ دیا گیا ہو، ناگ دیو کہا گیا ہو، جس دھرم کے اندر سانپ کی پوجا ہو رہی ہو، جس دھرم کے اندر گائے کو ماں سمجھا جا رہا ہو، جو جانوروں کے ساتھ اتنا رحم کرنا سکھلا رہا ہو جو دھرم، اس دھرم کے ماننے والوں کے پاس ایک ہی ملک ہے بھارت۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیے صاحب، ترشول کھلے عام بانٹے جا رہے ہیں، کھلے عام ترشول کی شکشا دی جا رہی ہے، اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ پورے بھارت کو ہم گجرات بنا دیں گے۔ اب بتاؤ انٹرنیشنل آتنکوادی کون ہوا؟ جس ملک کے اندر اسلامی اور مسلمانی حکومت بھی ہے اور پھر بھی تلواریں نہ بانٹی جا رہی ہوں، وہ ملک آتنکوادی ہے؟ یا جس ملک کے اندر گائے پر رحم اور گائے کو ماں اور چوہے کی دیوتا کو اور چوہے کی پوجا کو انیوارہ کہا گیا ہو اور چوہا گणیش جی کی سواری کہی جاتی ہو، ایسے چوہے کو مارنا بھی پاپ ہو؟ ان دھرم والوں سے پوچھو کہ گجرات کی دھرتی پر 10,000 مسلمانوں کو مارنے کی اتھارٹی کہاں کس دھرم سے مل گئی؟ ترشول بانٹے جا رہے ہیں، اور آج کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر یہی الزام ہم آپ کے اوپر لگائیں کہ ہندو دھرم ترشول کے زور سے پھیلا تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں؟ لیکن آپ کے دعوے سے ہوتا کیا ہے؟ آپ لاکھ کہتے رہیے تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اپنے اعلیٰ اخلاق،
आला किरदार की बुनियाद पर फैला है। मैं पूछना चाहता हूं कि अमेरिका ने सबसे बड़ा आतंकवाद का इल्जाम लगाया है मुसलमानों के ऊपर, सबसे ज्यादा आतंकवादी और दहशतगर्दी मुसलमानों को कहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाने के बाद भी आज आतंकवादी मुसलमान कहे जा रहे हैं। लेकिन मैं उस अमरीकियों से पूछना चाहता हूं कि मुझे यह बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाने के बाद फिर अमेरिका के अंदर 10,000 अमेरिकी इस्लाम क्यों लाए? अब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो जाने के बाद अब तक अमेरिका में 10,000 आदमी इस्लाम ला चुका है। क्या वजह थी? इस्लाम टेररिज्म था? नहीं, तुमने जिहाद 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 कहकर इतना उछाला कि उन अमेरिकियों ने इंग्लिश में जो सऊदिया से किताबें छपी थी, उन्होंने जिहाद की तालीम देखी तो उन्होंने कहा ये तो कोई गलत चीज नहीं है, क्या ये जिहाद है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई तुम्हारी माल, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनों पर, तुम्हारे मालो दौलत पर हमला करे तो मुझसे लड़ो। क्या ये भी कहने का अधिकार नहीं है? सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी मालो दौलत और घरों मकान पर कब्जा करने वाले अगर तलवार और तीर लेके आए, आपने फरमाया कि तुमसे जितनी ताकत हो सके, अगर लाठी ही हो तो तुम उनकी मुदाफियत करो, घर छोड़ के न भागो। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो मुझको मार दें, मुझे कत्ल कर दें, तो फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा और तुम शहीद होकर मरोगे। कहा अल्लाह के नबी अगर मैं उसको मार दूं तो आपने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगा और तुम गाजी कहलाओगे। मेरे भाइयों बताओ, इस्लाम ने ये कहां कहा है कि डायरेक्ट लड़ो? इस्लाम ने ये कहा कि जो तुम्हारी इज्जत पर हमला करे तुम उसका मुकाबला करो। और ऐसा हर दौर में हुआ। 5-5 पांडव की जिंदगियों पर, उनकी इज्जतों पर हमला करने वाले 100 कौरव थे। याद करो कृष्ण जी ने उनसे जिहाद करने का, धर्म युद्ध करने का ऐलान कर दिया। 5-5 पांडव ने 100 कौरव से जंग लड़ी। और आप ताज्जुब करेंगे कृष्ण जी ने 5-5 पांडव का साथ दिया था, 100 कौरव का साथ नहीं दिया था। यह भी मुझे तुमको बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये बातें तो तुम्हारे पंडितों की थी कि वो तुमको बताते, लेकिन जिहाद में तुम्हें तुम्हारे धर्म से बतला रहा हूं कि कृष्ण जी ने 5 पांडव का साथ दिया था और यह कहा था कि परमेश्वर 5 ही पांडव की, जिसमें मैं हूं, जो हक पर है उसी की इमदाद करेगा, मदद करेगा। महाभारत देखो, कृष्ण जी के कहने के मुताबिक परमेश्वर ने इन्हीं 5 पांडव को विजय दी थी, यही जीते थे। 100 कौरव का मुंह काला हुआ था, यही से जंगे बदर का मामला आता है। अल्लाह के नबी ने भी 313 साहबा का साथ दिया था, वहां 1000 का लश्कर मौजूद था। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सिर को सजदे में गिरा दिया, माथे को जमीन पे टेक दिया, बारिला से सजदे में दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन हाज़िहिल असाबत लन तुबद बादा। आय अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर, आज ये कलील जमात हलाक हो गई, आज ये मुट्ठी भर जमात अगर मिट गई, आज ये 313 मुसलमान इस रुए जमीन से खत्म हो गए, ये 1000 काफिर अगर जीत गए और इन्होंने हम 313 को मार डाला, नेस्तो नाबूद कर दिया, तो अल्लाह इतना याद रखना कि इस रुए जमीन पर, इस धरती पर फिर कभी कोई अल्लाह तेरा नाम लेने वाला ना होगा, इस रुए जमीन पर फिर कोई तुझे याद करने वाला ना होगा। इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुबद बादा। अगर आज ये जमात मिट गई 313 की, तो कभी इस जमात के अंदर, कभी इस मुल्क के अंदर, कभी इस दुनिया के अंदर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। हजरत अबू बकर कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी की पीठ पे हाथ मारा, आपने पीछे मुड़ के देखा, मैंने नबी की आंखों में इतने आंसू देखे, इतने आंसू देखे कि मैंने अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी में कभी नबी को इतना रोते हुए न देखा, कभी आंखों से इतने आंसू बहाते हुए न देखा जितने दिन, जितना जंगे बदर के दिन रोते हुए और आंसू बहाते हुए हमने देखा, कभी इतना रोते हुए न देखा। 313 का साथ दिया और अल्लाह ने देखो कैसे विजय दी, कैसे फतह नसीब की। 70 काफिर मारे गए, 70 कैद हो गए। ये तो आज
ایک مسلمانوں کو پریشان کرنے کا ایک ہوا کھڑا کر دیا دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے کہ دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد. ان کو بس یہی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ان کو ترشول نہیں دکھائی دے رہے ہیں بیچاروں کو, ان کو چھریاں نہیں دکھائی دے رہی ہیں بیچاروں کو. ان کو گجرات کی دھرتی پر 10,000 مسلمانوں کا قتل عام اور ماؤں کے پیٹوں کو پھاڑ کر بچے نکالنے والی حالتیں نہیں دکھائی دے رہی. اور تعجب یہ کہ آج اس گجرات کے حادثے کو کتنے مہینے گزر گئے, لیکن بھائی آپ اللہ کو گواہ بنا کے کہنا کوئی ایک مجرم ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا, کوئی ایک مجرم. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. ہم سے کہتے ہو کیس کرو, عدالت جاؤ, وہی قاتل, وہی سرفروش, وہی جسموں کی دھجیاں اڑانے والا اور وہی جج. کس کے پاس لے کے جائیں مقدمہ, کس کے پاس لے کے جائیں کیس, کہاں کریں؟ میرے بھائیوں, بات آگے کی طرف چلی جائے گی. میرا موضوع اصل میں یہ نہیں, لیکن ایک ضمنی بات آ گئی. قرآن نبی کی زندگی کو ماڈل بنا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہاں 313 کو فتح ہو گئی اور آج ہم 30 کروڑ کی تعداد میں ہیں اور ذلیل ہیں, خوار ہیں. وجہ کچھ ہے. وہ 313 تیر تھی تو تلوار نہیں, تلوار تھی تو نیزہ نہیں, نیزہ تھا تو گھوڑا نہیں, گھوڑا تھا تو زین نہیں, زین تھی تو دوسری چیز نہیں, تلوار تھی تو ڈھال نہیں, ایک چیز دوسری چیز نہیں. اور آپ تعجب کریں گے, لکھنا میری بات کو, 313 مسلمان کب ہوئے؟ جب بوڑھے اور بچے بھی جوڑے گئے تب. 313 کب ہوئے؟ جب بوڑھے اور بچے اور جوان سب کو جوڑا گیا تب. اور پھر بھی کسی کے پاس تیر تو تلوار نہیں, تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو نیزہ نہیں, نیزہ ہے تو گھوڑا نہیں, گھوڑا ہے تو زین نہیں, ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں. اور وہ 1000 کون تھے؟ ہٹھے کھٹے نوجوان, تیروں سے لیس, تلواروں سے لیس. جنگ کبھی ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی, جنگ جیتی جاتی ہے عزم, حوصلہ اور توکل علی اللہ کی بنیاد پر. یہ سب سے بنیادی چیز تھی, یہ سب سے بنیادی چیز تھی. اور دیکھیے حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں, بادشاہ نے نیت خراب کر دی. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی دعا کرنے لگی, اے اللہ آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام کی خلاف ورزی نہیں کی. اے اللہ تو نے ابراہیم کو جو دین دیا آج تک میں نے دین کی پابندی کی. دعا دیکھنا کیا ہو رہی ہے, پھر اللہ کیسے قبول کر رہا ہے. آئے مسلمانوں, آج ظلم ہمارے اوپر بھی ہو رہے ہیں. وہاں بادشاہ نے ابراہیم کی بیوی پر غلط نظر ڈالی, یہاں کے حکمراں بھی ہمارے اوپر غلط نظر ڈال رہے ہیں. ان کی دعا قبول ہو رہی ہے, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ذرا سننا میرے بھائیوں. ابراہیم کی بیوی کیا کہتی, اے اللہ آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم کی مخالفت نہیں کی ہے, تو نے جو دین دیا ہے میں نے اس کی پابندی کی ہے. اے اللہ اگر میں تیری سچی بندی ہوں تو اس ظالم بادشاہ سے میرے جسم کی حفاظت فرما. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, ہاتھ بڑھایا بادشاہ نے, حضرت ابراہیم کی بیوی کے قریب ہاتھ گیا, لیکن قدرتاً ان کے جسم سے 1-2 فٹ کی دوری پر ہاتھ رک گیا, شل ہو گیا, نہ آگے بڑھا نہ پیچھے ہٹا. کہنے لگا ابراہیم کی بیوی اللہ سے دعا کر دو, میں آئندہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میرا ہاتھ نہ اوپر اٹھ رہا نہ نیچے. کا وعدہ کرتا ہے, کہاں دعا کی, ہاتھ نیچے آ گیا. بدماش بدبخت وعدہ بھولا, ہاتھ پھر اس نے آگے بڑھایا, پھر شل پڑ گیا. دوبارہ دعا کی, ہاتھ نیچے آ گیا. تیسری بار حرکت کی, شل پڑ گیا, آگے نہ بڑھ سکا. اور تیسری بار پختہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ اب ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, اگر چوتھی بار ہاتھ بڑھا دوں تو دعا نہ کرنا. دعا کی, ہاتھ نیچے ہو گیا, جانے لگا. او لوگوں, مدد کب ہوئی؟ جب ابراہیم کی بیوی نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا تھا. کیا کہتا ہے, اللہ آج تک میں نے تیرے نبی ابراہیم کی مخالفت نہیں کی, تو نے جو شریعت دی ہے میں نے آج تک اس کی ناقدری نہیں کی اور میں نے اس کی نافرمانی نہیں کی.
तब अल्लाह ने हाजिरा की दुआ को भी सुना था, अल्लाह ताला ने इब्राहिम की बीवी की दुआ को भी सुन लिया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आए लोगों, जब अमेरिका अफगानिस्तान पर और इराक की धरती पर हमला करता है या मुसलमानों पर भारतीय हुक्मरानों की तरफ से या कुछ कट्टरपंथी जमातों की तरफ से जब मुसीबतें आती हैं तो तुम भी मस्जिदों में दुआएं करते हो, लेकिन तुम्हारी दुआओं में यह असर क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि आज कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो ये कह सके कि आय अल्लाह, जो तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देके भेजा था आज तक हमने उसकी पाबंदी की है, आय अल्लाह आज तक हमने तेरे दीन की मुखालिफत नहीं की है, आय अल्लाह नमाजों की रोजों की पाबंदी की है, तूने जो जो हुक्म नाजिल किया था सबको आज तक हम बजा लाए, आय अल्लाह जब हम सच्चे बनते हैं तेरे तो तू भी मेरी हिफाजत फरमा। और लोगों, क्या मुसलमानों के पास ऐसी जबान है? और जब नहीं है तो अल्लाह की मदद क्यों आए? और सुनो, अल्लाह मदद कब करता है? उसने कुरान में वादा किया है, उसने कुरान में ऐलान कर दिया है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का वादा सुनो, पहले मुसलमानों को खुशखबरी, वला तहिनु, आए मुसलमानों तुम गम न करो, वला तहजनो, आए मुसलमानों तुम मायूस न हो जाओ, वला तहिनु वला तहजनो, आए मुसलमानों तुम गम न करो, तुम परेशान न हो। आज सोते हो तो परेशान, उठते हो तो परेशान, मायूसी के आलम में खतरा लगा हुआ है। हाय, कब मस्जिद और मंदिर के नाम पे झगड़ा हो जाए। आज तुम सोते हो तो चैन नहीं, कल का तुम्हें इल्म नहीं। अल्लाह क्या कह रहा है? आए मुसलमानों एक काम कर लो, आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं। क्या? वला तहिनु वला तहजनु, गम न करो, उदास न हो जाओ। क्या होगा? व अंतुमुल अलौन, हम तुमको बुलंदी देंगे, हुकूमत तुमको देंगे, सरदारी तुमको देंगे। ओह, दिल्ली से इन बेईमान नेताओं को